الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم قارئین کہ بہت سے میرے دوستوں نے مجھ سے مختلف قسم کے سوال پوچھے ہیں، تو میں آج ان سب کو کہ یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ہینڈ ریڈنگ کے مسئلے میں اکثر پابلسٹ جو ہیں وہ آدمیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور نہ تو ان کو کوئی سمجھ آتی ہے، بس ایک لائن کا حوالہ دے کر ان کو انتظار گاہ میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہماری پیشین گوئیاں جو ہے وہ 100% حرف بے حرف درست ثابت ہوتی۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاتھ کی ساخت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہاتھ کس ساخت کا، یہ مربع ساخت کا ہاتھ ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو ہم 80 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہاں تک آ کے مک جاتی ہے۔ یہ انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہوتی ہے، یہ یہاں پر آ کر مک جاتی ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ 10 سال کے فیصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ لائن جتنی صاف اور گہری ہوگی اور جتنی یہ شفاف ہوگی، اتنے ہی آدمی کی زندگی پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہارٹ لائن برین لائن ہے، یہ یہاں سے دیکھیے کہ زندگی کی لائن کے ساتھ سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ یہاں سے بہت خلا ہے۔ اس خلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی ذات میں بالکل آزاد خیال ہے، کسی دوسرے آدمی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور جو کوئی اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہے گا وہ بالکل بیوقوف ہے۔ یہ کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہے، چاہے اس کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ لائن برین کی جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم تقریباً 80 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ میں آگے آپ کو چل کر بتاتا ہوں، 3، 4، 40، 50، 60، 70 اور 80، اور یہ بھی یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی جتنی صاف اور شفاف ہوگی آدمی کی سوچ اتنی کہ مثبت ہوگی۔ تیسری یہ جو دل کی لائن ہے، اس کو ہارٹ لائن بھی بولتے ہیں، یہ دل کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ یہاں تک چلی جاتی ہے، یہ آگے یہاں پر رک جاتی ہے، یہاں تک یہ پوری مکمل اس آدمی کی لائن ہے۔ اور یہ یہاں تک یہ بھی جتنی گہری ہوگی، یہ آدمی کی سوچ اور اس کے مختلف جذباتی پہلوؤں کا اس کے اوپر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی یہاں سے لے کر آدمی کی ایک لائف، اس کو بھی اسی طرح ہم تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی اس لائن کے یہ یہاں سے شروع ہوئی، یہ 10 سال کی عمر ہے، یہ 20 سال کی، یہ 30 سال کی، یہ 40 کی، یہ 50 کی، یہ 60 کی، یہ 70 کی، یہ 80 سال کی عمر۔ تو ان میں سے یہ جو لائنیں دوسری کراس کرتی ہیں، جو کہ زہرہ کے غبار سے نیچے آتی ہیں، یا جو یہ زندگی کی لائن سے نکل کر مختلف جگہوں پر جاتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی کے کس کیریئر کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب یہ جو لائن یہاں سے زندگی کی لائن سے نکل کر یہ جو لک لائن ہے، یہ یہاں سے یہ اگر جوپیٹر کے ماؤنٹین پر آ جائے تو یہ بہت خوش قسمتی، خوش بختی کی، خوش حالی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایسا آدمی اپنی محنت سے، اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہی جو لائن دوسری یہاں سے اگر یہ لائن جو آ جائے سیدھی سٹور ماؤنٹین کے اوپر، تو یہ آدمی کے کاروبار، ملازمت پیشہ، یہ ہائی کوالٹی کی لائن کو، آدمی کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کاروباری یا بزنس مین بھی آدمی کتنا آگے چلا جاتا ہے۔ اب یہ اگر قسمت کی یہی جو لک لائن ہے، یہ سیدھی جو ہے یہ شمس پر آ جائے، شمس ماؤنٹین پر، تو یہ آدمی کی شہرت کو، یہ آدمی کی پولیٹیشین کو، یہ آدمی کے کہ ہائیسٹ جاب کو، ہائیسٹ عہدے کو ظاہر کرتی ہے۔ آدمی کسی بھی فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ایک یہ صحت کی لائن بھی آتی ہے۔ یہ صحت کی لائن جو ہے یہ آدمی کی صحت اور تندرستی کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی طور پر کتنا مضبوط ہے۔ اور یہاں سے یہ لائنیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے یہ یہاں سے 10 سال، 20 سال، 25، 30، 35، 40، 45، 60 سال تک یہ آدمی کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کی سوچ یا اس کی جو
اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر یہ سٹار اگر جوپیٹر پر آ کر لک لائن کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اگر یہی سٹار جو ہے یہ یہاں سے زندگی کی لائن پر آ کر اس جگہ پہ ختم ہو تو یہ آدمی کی خود خوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک خاص چیز ہے۔ پھر ٹریولنگ جو لائن ہے، یہ ٹریولنگ لائن جو ہے یہ یہاں سے شروع ہو کے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو یہ آدمی کی ٹریولنگ کو ظاہر کرتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں یہ سفر ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے یہ جو جزیرہ بن جاتا ہے، یہاں فش کی دکان ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی دوسری جگہ میں سیٹل ہوگا اور عمر کے اسی حصے میں اس کو دوسری جگہ میں سیٹل ہوگا۔ تو یہ ابار ہے، یہ ہے، اس کو وینس ماؤنٹ کہتے ہیں، یہ زہرہ کا ابار ہے۔ اس میں آدمی کے رشتہ دار، دوست، احباب جو اس کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں وہ ان سب کو ظاہر کرتی ہے کون سا آدمی یعنی اس کے لیے کہاں تک اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، یہ اس کے حساب سے آتے جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو لائن ہوتی ہے یہ مریخ کا میدان ہے، یعنی کہ مارس فیلڈ ہے۔ اس میں آدمی کا یہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ آدمی کے جذبات کو، غصے کو، ان کی طبیعت میں جتنی بھی اس میں یہ غصہ وغیرہ آتا ہے وہ ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ جو شادی کی لائن ہے یہ جتنی اس انگلی کے نزدیک ہوگی، یہاں سے لے کر یہ تقریباً 60 سال تک یہ عرصہ ہوتا ہے، یہ جتنی بھی انگلی کے نزدیک ہوگی یہاں سے یعنی کہ 10، 20، یہ 30، 31، 32، 35، 40، 50، 60 تک یہاں آتی ہے، وہ آدمی کی اسی طرح کی یہ لائن اس کی زندگی کے سالوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ابھی یہاں سے یہ جو مریخ کا سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کی اخلاقیات اور اس کا جو جذبہ ہے وہ کس طرح دوسروں کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ تو جو دوسرے آدمی اس کی مدد کرتے ہیں، یہاں سے یہ شروع سے یہاں بہت لکی قسمت، یہ جو لائن یہاں سے نکل کر زندگی کو ٹچ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بچپن میں بہت فائدہ ہوا ہے، اس کی مالی امداد کرنے والے بہت تھے۔ تو یہ لائنوں کا بڑی باریکی سے حساب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اتنی زیادہ میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن عام چند جو ایسی خصوصیات اس میں ہیں وہ میں آپ کو یعنی کہ بتاتا ہوں۔ باقی جو لوگ پوچھتے ہیں کہ میری یعنی کہ یہ جو شادی کی لائن ہے یہ خطرناک اس جگہ پہ ہوتی ہے جب یہاں پر آ کے یہ اس طرح دو شاخہ ہو جائے۔ جب یہ دو شاخہ ہو جائے تو یہ واضح آ کے آدمی کو پتہ ہوتا ہے، جو میرے پامسٹ حضرات ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ یعنی کہ علیحدگی کی لائن کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر یہ ایسے نہ ہو تو اس کے ساتھ یہ دوسری لائنیں بھی ایسے اس میں آ جاتی ہیں، اس کا جو ہے وہ بچوں کے متعلق وغیرہ ہوتی ہیں۔ پھر یہ جو ہے یہ ابار قمر ہے، یہ ٹریولنگ وغیرہ احساسات اور جذبات کو یہ بھی آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ انسان کی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ جس سیارے کا اثر رہتا ہے وہ قمر ہے۔ تو قمری لحاظ سے جب آدمی کو دیکھا جاتا ہے یہ آدمی اتنا ضرور ہے کہ جذباتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو حرفی والی بات نہیں ہے، جذباتی ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اور جو پیشین گوئیاں پہلے میں اس کے بارے میں کر چکا تھا وہ حرف بے حرف درست ہوئی، اور آج یہ آدمی میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنا ہاتھ کا مکمل یعنی کہ چیک اپ کرانے کے لیے۔ اور میں ایک اور بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انگوٹھا ہے، یہ جس طرح اس انگوٹھے کے اوپر اس طرح آنکھ کا یہ نشان بنا ہوا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آدمی روحانیت کی طرف گامزن ہے اور اس کو لگاؤ ہے، یعنی کہ روحانیت کا ان علوم کو سیکھنے کے لیے۔ ابھی یہاں سے ایک حلقہ بنتا ہے ایسے، اور یہاں بھی یہ کوئی لائنیں ہو جاتی ہیں، یہ آدمی کی دولت کو بھی ظاہر کرتی ہیں اور آدمی کے روحانیت کی طرف بھی چاہتی ہیں کہ آدمی کو اپنے مذہب کی طرف کتنا لگاؤ ہے۔ تو اس طرح کے مختلف یہ جزائر وغیرہ بھی ہوتے ہیں، مربع بھی ہوتا ہے، جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ آدمی کی پروفیشنل لائف کے بارے میں اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ کا مشاہدہ بڑی باریکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو میرے وہ یعنی کہ دوست جو بالکل ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم حاضر ہیں اور ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ہم یعنی کہ سالو کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک یہ ہے، یہ جو لیفٹ رائٹ ہینڈ ہے یہ آدمی کے مستقبل کے بارے کی پیشین گوئیاں کرتا ہے، اور جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ آدمی کا پاسٹ اینڈ حال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ
اس کے لیے بھی غور و فکر جو ہوتا ہے. اور دوسرا اس آدمی کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ محنتی اور بہت محنت کرنے والا اور اہل ظرف آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ ہماری اس کاوش کی وجہ سے